اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں۔ ایک توحید کہ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ جب بندہ توحید کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب بتاؤ، تو وہ یہی بتاتا ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ہمارا معبود اللہ ہی ہے اور کوئی معبود ہمارا ہے ہی نہیں اللہ کے سوا، یہی کہہ رہا ہوتا۔ اس کو سمجھیے گا کہ ایک شخص جب یہ کہتا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور میرا معبود اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو جو بھی کر رہا ہے یہ کہہ کر گزرنے نہیں دیں گے کہ تو نے یہ کہا اور تو گزر جائے گا کہ میرا معبود اللہ ہے اور میں عبادت اللہ کی کرتا ہوں۔ آج کے دور کے اندر ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ میرا معبود اللہ ہے اور میں عبادت اللہ ہی کی کرتا ہوں، تو یہ نہایت خطرناک دعویٰ ہے، نہایت خطرناک دعویٰ۔ یہ اتنا خطرناک دعویٰ کر رہا ہے ایک شخص کہ اب اس کو چیک کیا جائے گا۔ یہ جس معاملے کے اندر بھی اللہ تعالی کی ذات کے حکموں کو توڑ کر چلے گا اور جس طریقے کے اوپر چلے گا غیروں کے، تو اس کا معبود غیر ہوگا، اللہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس دعوے کو ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ ایسے ہی بول کر گزرنے والا دعویٰ نہیں ہے کہ میرا معبود اللہ ہے اور بولا وہ گزر گئے، ثابت کرو۔ عبادت تو اطاعت کو کہتے ہیں۔ اگر اطاعت نہیں تو عبادت بھی نہیں۔ ایسا چھوڑا نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ ایسے کہنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے کہ بھائی عبادت تو ہم اللہ کی ہی کریں گے لیکن طریقہ کسی اور کا لے کر آئیں گے۔ اپنے معاشرت کے اندر، اپنی تجارت کے اندر، اپنی شادی بیاہ کے اندر، اپنی ساری تقاریب کے اندر اور ساری رواج کے اندر، ساری رسم کے اندر ہم طریقہ غیروں کا لے کر آئیں گے لیکن عبادت اللہ کی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بولنے والوں کو چھوڑیں گے نہیں، چھوڑیں گے۔ آپ کو عبادت اور اطاعت کے اندر اپنی ایک ہی بات رکھنا پڑے گی۔ اطاعت کو عبادت سمجھنا پڑے گا اور اطاعت عبادت ہی ہے، عبادت ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان یا کوئی بھی شخص کسی غیر کا طریقہ اپناتا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا طریقہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا حکم چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا طریقہ چھوڑ دیتا ہے، تو اس نے اسی غیر کو اپنا رب بنا لیا ہے، اس وجہ سے طریقہ چھوڑا ہے۔ اس نے اپنا رب کسی اور کو بنا لیا، غیر کو بنا لیا، اسی لیے طریقہ چھوڑا۔ آپ دن رات دیکھیں
کہ میری تجارت کے اندر، میں تجارت کر رہا ہوں، اس تجارت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کتنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہی نہیں، تصور ہی نہیں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا طریقہ ہی نہیں ہے، طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہی نہیں ہے، تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ میرے ایمان کے اندر نقص آ چکا ہے، میرا ایمان فارغ ہو چکا ہے۔ ناقص ایمان لے کر چل رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت نے تو حرام کو بھی واضح کر دیا ہے اور حلال کو بھی واضح کر دیا ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں ایک اور چیز تھی، مشتبہ چیز، اس چیز کو چھوڑنا تھا۔ اصل چیز تو وہ تھی، بھئی حلال کو بھی واضح کر دیا، یہ حلال ہے یہ کرو، شادی حلال ہے کرو، زنا حرام ہے چھوڑ دو، پانی پینا حلال ہے پیو، شراب پینا حرام ہے چھوڑ دو۔ یہ حلال اور حرام کو واضح کر دیا شریعت نے۔ یہ لقمہ تو پیٹ میں ڈالے گا سود کا حرام ہے، سود سے پاک لقمہ ڈالے گا پیٹ کے اندر حلال ہے۔ کسی کو تنگ کر کے زیادتی کر کے مال کمائے گا حرام ہے، کسی کے مال کے اوپر قبضہ کر کے مال کمائے گا حرام ہے، کسی کے اوپر احسان کر کے مال کمائے گا حلال ہے۔ سب سے پہلے اپنے بھائی کا فائدہ سوچے گا، حلال ہے یہ مال کھا۔ ہمارے یہاں تو مشتبہ چیز کو حلال سمجھا جاتا ہے، ابھی اس کے حرام اور حلال کا مطلب ہی نہیں معلوم ہے، مسئلہ معلوم نہیں ہے، لیکن مشتبہ ہے نا، تو اس کو کسی طریقے سے گنجائش نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے گنجائش نکل جائے، اس کا استعمال کرنا جائز ہو جائے، یہ فیصلہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ بھائی مسلمان اگر بننا چاہتا ہے نا، تو مسلمان بننا کیا ہے اس کو سمجھیے گا۔ مسلمان بننا کیا ہے؟ جو کوئی مسلمان بننا چاہتا ہے تو مسلمان بننا کیا ہے؟ مسلمان بننا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی بنانا، اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا، یہ ہے مسلمان بننا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، سنتوں کو اپنی زندگی سے نکال رہا ہو، تو اس کا مسلمان بننا بگڑ رہا ہے یا بن رہا ہے؟ وہ پھر بگاڑنے کے بعد اگر وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، یہ کیسا خطرناک دعویٰ ہو۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ، اسلام تو میں نے قبول کر لیا ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر عجیب بات فرمائی۔ ہم اسلام لانے سے پہلے بھی اپنا رب جو مانتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے رب ماننے سے انکار کر رہے ہیں کہ یہود و نصارہ مجھے رب مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا اے عدی، یہ بتاؤ جو تمہارے علماء تھے، مشائخ تھے، بڑے تھے، وہ جس چیز کو حلال کہتے تھے تم اس کو حلال مان لیتے تھے؟ فرمایا جی، جس چیز کو وہ حلال کہتے تھے ہم اس کو حلال مان لیتے، اور جس چیز کو وہ حرام کہتے تھے حرام مان لیتے تھے۔ فرمایا جی،
مان لیتے تھے، حالانکہ تم جانتے تھے یہ جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، پھر بھی تم ان کی باتوں کو مان لیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے، تم لوگوں نے اپنا رب اپنے علماء کو بنایا ہوا تھا، اپنے مشائخ کو بنایا ہوا تھا۔ رب تو کون تھا؟ اللہ نا۔ تو اللہ کی بات تو مان کر نہیں چل رہے تھے آپ، بات کس کی مان کر چل رہے تھے؟ جو کہ غلط آپ کو گائیڈ کر رہے تھے، غلط لے کر جا رہے تھے، آپ پھر بھی ان کی باتوں کو مان کر چل رہے تھے، تو آپ نے ان کو ہی اپنا رب بنایا ہوا تھا، اس لیے مان کر چل رہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی بھی شیخ ہو، دیکھو کہ بھئی وہ سنت سے ہٹانے کی کوشش نہیں کر رہا آپ کو، ایسا کوئی طریقہ تو پیش نہیں کر رہا جو سنت کے خلاف ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے راستے سے ہٹانے والا ہو، جو اللہ کے راستے سے ہٹانے والا ہو۔ اگر ایسے کوئی طریقہ پیش کیا جا رہا ہے آپ کے اوپر، تو بھائی آپ ایسے طریقوں کو مزاحمت کرو اس طریقے سے، اور ایسے طریقوں کے اوپر چلنے کی کوشش بالکل مت کرو۔ بات نہیں ماننی آپ۔ اور میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھئی شیخ وہی ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقوں پر چلانے کی کوشش کرے اور خود بھی چلنے کی کوشش کرے۔ شیخ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھئی میں مکمل سنت پر عمل کرنے والا بن گیا ہوں، ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میں ولی اللہ ہو گیا ہوں، ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی معلوم ہے کہ کون اللہ کا ولی ہے اور کون کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ ہاں کوشش کرتے رہیں، آپ بھی کرتے رہیں، شیخ بھی کرتا رہے، یہی ہے اصل چیز۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر، توڑ مروڑ کر، آپ دیکھیں کسی گھر کے اندر میت ہوتی ہے نا، مر جاتا ہے تو وہ اکیلا نہیں مرتا، دو میتیں ہو رہی ہوتی ہیں، دو جنازے اٹھ رہے ہوتے ہیں، ایک تو خود مر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا جو جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے وہ سنتوں کو جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے۔ میت کے موقع پر آپ دیکھیں کہ ہر موقع کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ سنتیں کس طریقے سے مٹائی جا رہی ہیں۔ یہ بندہ تو تباہی بہت مرا ہے، تباہی بہت مرا ہے، یہ مر گیا، لیکن سنتوں کو ہم قتل کر رہے ہوتے ہیں، گلا گھونٹ رہے ہوتے ہیں اس کو، اور گلا گھونٹ کر سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہوتے ہیں، مار رہے ہوتے ہیں۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر چھری چلا رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں اس کو، گلا گھونٹ رہے ہیں اس کا، اور کسی طریقے سے اس کو خودکشی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ۔ جب ہم اس ایک عمل بتا رہا ہوں، یہ صرف ایک عمل مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں، یہ میت کا ایک عمل مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا گلا دبا رہے ہوں، گھونٹ رہے ہوں، اس کو مار رہے ہوں، قتل کر رہے ہوں، تو مجھے صرف اتنا سی بات بتا دیں
کہ یہ جو مرا ہے شخص، یہ آپ کے عمل سے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہوگا، آپ اس کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو آپ نے کچھ سمجھا ہی نہیں، اپنی زندگی بنایا ہی نہیں، بلکہ اپنے طریقوں کے اوپر چلایا اور اپنے طریقوں کے اوپر چلے. یہ آپ لوگوں نے سمجھ لیا. جب آپ لوگ اپنے طریقوں کے اوپر چل رہے ہوں گے تو سمجھ لیں کہ یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نہیں ہے، یہ طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات کا نہیں ہے. تو یہ پھر عبادت کس کی ہوئی؟ اللہ کی ذات کی ہوئی، یا اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہو آپ لوگ؟ ہم سب لوگ اس میں شامل ہیں. ہم سب لوگ بتائیں کہ کس کی عبادت کر رہے ہیں. تو پتہ چلے گا ہم اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے. اللہ کو معبود کہہ رہے ضرور ہیں لیکن معبود بنایا نہیں ہے. میں بول رہا ہوں کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، صرف دعویٰ ہے اور کچھ نہیں ہے. اور بندہ اس دعوے سے کامیاب نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے معبود زبان کے اوپر اللہ رکھا تھا، دل کے اندر اس کے معبود اللہ نہیں تھا. ارے معبود اس نے اللہ کو بنایا ہے تو عبادت بھی اللہ کی کرے نا. ایک مسلمان بھائی ہے، اب اس کے عیب آپ کے سامنے آ گئے تو اس میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ہے آپ کے نفس کا طریقہ کہ جاؤ ذلیل کر دو اور بتا دو، اس کے عیبوں کو اچھالو اور اس کی عزت کو اچھالو، اس کی پگڑی کو اچھالو اور پگڑی کو اچھال کر اس کو ذلیل کر کر پھرو. ایک ہی آپ کے نفس کا طریقہ. ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا طریقہ. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں، اللہ کا حکم کیا ہے. ارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک مسلمان کا عیب چھپانا ایسا ہے کہ کوئی زندہ درگور لڑکی کو دفنا رہا ہو اور اس لڑکی کو اس نے زندہ نکال لیا ہو، بچا لیا ہو. ایسا ہے، ایسا ہے. بلکہ اس سے بھی بڑا اجر کا باعث ہے. یہ ہے طریقہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس کے اندر ایک شخص نے ریا خارج کر دیا. آواز آئی، بدبو بھی آئی اور ریا خارج ہو گیا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہماری مجلس کے اندر جس کا ریا خارج ہوا ہے میں اس کو قسم دیتا ہوں کہ وہ کھڑا ہو جائے اور جا کر وضو کر آئے. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اے امیر المومنین ایک کام کرتے ہیں، ہم سارے مل کر وضو کر لیتے ہیں. ہم سارے مل کر وضو کر لیتے ہیں. جس کا ریا خارج ہو گیا اب وہ کھڑا ہوگا، قسم آپ نے دے دی ہے اور آپ امیر المومنین، اس کو تو کھڑا ہونا واجب ہے، وہ کھڑا ہو کر رہے گا. لیکن ایک کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کا عیب چھپایا ہوا تھا، کس نے کیا یہ پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم سب مل کر وضو کر لیتے ہیں. ہم سب مل کر وضو کر لیتے. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. اور اس کو سمجھیے گا کہ جہاں جتنی بڑی جگہ ہوتی ہے، جتنا بڑا میدان ہوتا ہے اتنا ہی بڑا گناہ ہوتا ہے. ایک بندہ اپنے علاقے میں اپنے گھر میں بیٹھ کر گناہ کر رہا ہے، اتنا بڑا جرم نہیں ہے. لیکن یہی گناہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کر، مکہ کے اندر رہ کر کر، تو یہ اتنا ہی بڑا جرم ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ عظمت والی جگہ ہے، عزت والی جگہ ہے، شان والی جگہ ہے.
اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. اس کا تو گناہ بتا دیا گیا ہے، مسجد نبوی کا تو گناہ بھی نہیں بتایا گیا، اس کی تو حد ہی نہیں ہے. اگر وہاں پر رہ کر کسی نے گناہ کر لیا اس کی کوئی حد نہیں ہے. اس کا تو بتا دیا گیا 1,00,000 گناہ، ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. لیکن مسجد نبوی کا تو کوئی گناہ بتایا ہی نہیں، اس کی حد ہی نہیں ہے. یہ اتنی عظمت والی جگہ ہے بھائی. ایسے ہی اگر کوئی کسی شیخ سے جڑا ہوا ہے اور وہ مرکز کے اندر بیٹھ کر گناہ کر رہے ہیں، مرکز کیا ہے؟ دین سکھانے کی درس گاہ ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے دلوں کو جمع کرنے کا نام مرکز ہے، لوگوں کو جمع کرنے کا نام مرکز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں ہماری بات؟ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دلوں کو جمع کرنے کا نام مرکز ہے، لوگوں کو جمع کرنے کا نام مرکز نہیں ہے. جہاں پر لوگ بہت سارے ہیں لیکن دل ہی جمع نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے اس مرکز کا؟ اور جہاں پر لوگ بہت کم ہیں لیکن دل جڑے ہوئے ہیں، یہ ہے مرکز. اس کو مرکز کہتے ہیں. اسی مرکز میں رہ کر کوئی گناہ کرے گا، کیونکہ مرکز کی ایک عظمت ہے، ایک شان ہے. یہاں بیٹھ کر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس گناہ کی بھی کوئی حد نہیں ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نے مرکز میں بیٹھ کر کوئی گناہ کر لیا، خانقاہ میں بیٹھ کر کوئی گناہ کر لیا، خانقاہ کی ایک عظمت ہوتی ہے، ایک شان ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات فوراً عذاب اتاریں گے، فوراً عذاب اتاریں گے. اور عذاب کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں. پھر کسی کا دل مردہ کر دیا جاتا ہے، عبادت کا شوق ذوق سب ختم. کسی کو کسی کی ذات کے اعتبار سے بدگمان کر دیا جاتا ہے، ساری عبادتیں ختم. کسی کو غیبت کے اوپر ابھارا جاتا ہے، ساری عبادتیں، بڑے بڑے گناہ کروائے جاتے ہیں. اور سب سے بڑا گناہ تو یہ تو ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہو، بہت بڑا سمجھ رہا ہو. یہ نیکی کا تکبر ہے، یہ نیکی کا تکبر ہے. اور نیکی کا تکبر کروا کے شیطان سارے اعمال ضائع اسی وقت کروا دیتا ہے. ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے صحابہ چل رہے تھے، جن کو حواری کہتے ہیں، ان کے صحابہ چل رہے تھے. تو ایک آدمی جو گناہ کے اندر لت پت تھا، اس نے بولا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، چلو میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں، اور ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے، ایسے معتبر لوگ ہیں، ایسے مکرم لوگ ہیں، ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. جو ان کے ساتھی چل رہے تھے ان کے ساتھ، ان میں سے ایک ساتھی نے ایک دم پیچھے ہٹ گیا، بولے یار یہ ایک گنہگار شخص ہے، لوگوں میں مشہور بھی ہے، یہ میرے ساتھ چل رہا ہے. تو تھوڑا سا آگے ہو گیا اور اس کو پیچھے کر دیا کہ بھائی میرے ساتھ تو نہ چلے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی اللہ تعالیٰ کی ذات نے، یہ جو آپ کا ساتھی ہے نا، اس کے سارے اعمال اس کو دے دیے اور اس کے سارے گناہ اس کو دے دیے. اس کو بولو نئے سرے سے اب عمل کر، تیرے سارے عمل سارے میں نے ضائع کر دیے. یہ نیکی کا تکبر اتنا خطرناک عمل ہوتا ہے، معمولی بات نہیں ہوتی. تو بھی نیکی کے تکبر سے بچتے رہنا چاہیے. یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ اعمال میں لانے کے لیے کر رہا ہوں، سننے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، صرف دلوں کے اندر اتارنے کے لیے کر رہا ہوں. دلوں کے اندر اتاریں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کے دل میں اتارے یہ باتیں، ہم سب کے دل کے اندر اتارے. تو نیکی کا تکبر جو ہوتا ہے نا، وہ بہت خطرناک عمل ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے.
اب اگر ان سب کے اندر عیوب چھپانے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا جائے اور اپنے نفس کے طریقے کو لے کر آیا جائے تو عبادت میں نے کس کی ہے؟ تو اس معاملے کے اندر میں نے رب کس کو بنایا؟ اللہ کس کو بنایا ہے؟ تو میرا دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا نا کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب ہے تو جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے یہ زبان سے کہہ رہا ہے، دل کے اندر نہیں ہے، دل کے اندر نہیں۔ اور زبان سے کہنا کافی ہے ہماری نجات کے لیے؟ یہ بتاؤ، سوال کر رہا ہوں، ہماری نجات کے لیے زبان سے کہنا کافی ہے؟ ہماری نجات کے لیے کافی نہیں۔ تو عیب چھپاؤ، دلجوئی کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔